تو غیبت بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے ہی کہ دوسرے کی برائی بلا وجہ بیان کرے آدمی۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک مومن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ برائی بیان کرنا تو بڑی بات ہے، اس کے عیب کو حتی الامکان چھپائے۔ جب یہ یہاں پر چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو آخرت میں قیامت کے دن چھپائیں گے۔ تو مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو عیب پر پردہ ڈالا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، ایک حدیث کا بیان پچھلے چند جمعوں سے شروع کیا ہوا ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص کسی دوسرے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہو، یعنی اس کی کوئی حاجت پوری کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی بے چینی کو دنیا میں دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی بے چینی کو دور فرمائے گا۔ یہ 3 جملوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے۔ آخری جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ فی الآخرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ گویا ایک مسلمان کی، ایک سچے پکے مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کی تشہیر نہ کرے، اس کو پردہ ڈالے، حتی الامکان اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ کسی مسلمان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کی جائے، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے اندر ایسا عیب ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو دوسروں کو نقصان پہنچے گا۔ مثلا ایک شخص چوری کا عادی ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ چوری کا عادی ہے۔ اب اگر کسی ایسے شخص سے وہ بات بیان کی جائے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ شاید یہ اس کی چوری کر لے، ایسے موقع پر خود صاحب معاملہ کو بتا دینا یہ جائز ہے، کیونکہ اگر اس وقت بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اس کے چور ہونے پر پردہ ڈالیں گے تو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ جائے گا، تو نقصان سے دوسرے کو بچانا بھی ضروری ہے، لہذا وہاں تو بیان کرنا ہے۔ لیکن جہاں بلا کوئی ضرورت نہیں ہے اس عیب کو بیان کرنے کی، تو اس وقت میں حکم یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپاؤ۔ اور اس کے مقابل میں حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بلا تجسسوا، کہ کسی دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی جاسوسی کرتے ہیں، یعنی اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کہاں سے اس کے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے اس کی دولت آ رہی ہے، کہاں سے اس کا کام چل رہا ہے، اس کی تفصیلات معلوم کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے خفیہ راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کو منع فرمایا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس فکر میں پڑا رہے کہ اس کا مجھے کوئی عیب پتہ چلے، اس کی کوئی خرابی مجھے معلوم ہو۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اور اگر تجسس کے بغیر ٹوہ میں لگے ہوئے اگر کسی کا کوئی عیب سامنے آ گیا تو اس عیب کو پردہ ڈالو، اس پر پردہ ڈالو، حتی الامکان اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ یہ اس مسلمان کی حق تلفی ہے۔ تو جب پردہ پوشی یعنی کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے پردہ ڈالے گا۔ آخرت میں اللہ بچائے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ برسر عام لوگوں کو بتائے جائیں گے، جس سے اس کی رسوائی ہوگی۔ عذاب تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی۔ تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے اگر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی دوسرے شخص کے عیب کو اچھالے نہیں، بس معلوم ہو گیا تو معلوم ہو گیا، اگر عیب معلوم ہوا ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ دل میں دعا کرے یا زبان سے دعا کرے، یا اللہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس کا دور ہو جائے۔ اور اس عیب کو دور کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، مثلا اس کو نصیحت کرنا، تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا، اس کے خرخائی میں نصیحت کرنا، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تو یہ تو مسلمان کو چاہیے۔ لیکن اس کو اچھالے اس عیب کو اور اس کی پردہ پوشی سے انکار کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ انسان کے لیے آخرت میں بھی اللہ بچائے رسوائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا کرو۔ ہمارے بزرگوں میں اس کی عجیب و غریب مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں اس بات کا اہتمام تھا کہ کسی شخص کی پردہ شکنی نہ ہو اور اس کی بات کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لی جائے، یعنی اس کا کوئی ایسا منشا تلاش کر لیا جائے کہ جو صحیح منشا ہو۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی اعظم تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے بزرگ تھے کہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، سب سے بڑے مفتی، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے معنی یہ کہ پورے ہندوستان کے مفتی اعظم۔ اب وہ اس زمانے میں اور آج بھی مفتی اعظم کا کوئی سرکاری منصب نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ بعض ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے ملک میں نہ ہندوستان میں تھا نہ پاکستان میں ہے، مفتی اعظم کا کوئی سرکاری منصب نہیں ہے۔ بہت سے ملکوں میں سرکاری منصب ہیں، عرب ملکوں میں اکثر و بیشتر ہیں، سعودی عرب میں ہے، مفتی اعظم کا لقب ہوتا ہے جو سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ ایک عہدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑے فوائد بھی ملتے ہیں۔ مصر میں ہوتا ہے اور شام میں ہوتا ہے، بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر
اور غیر منقسم ہندوستان میں بھی کوئی ایسا سرکاری منصب نہیں تھا، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ آدمی سرکاری منصب قبول کر لیتا ہے تو آج کل کی دنیا میں اس میں عام طور سے وہ حکومت کے زیر اثر رہتا ہے، حق بات کہنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ چاہے سرکار نے بنایا ہو، حکومت نے بنایا ہو، لیکن وہ حق بات کہتے تھے۔ لیکن آج کل جیسے انحطاط آ گیا ہے اخلاق کے اندر، تو اب جو اگر کوئی سرکاری مفتی بنے تو وہ کبھی نہ کبھی دباؤ میں آ جاتا ہے، ایسے ایسے فتوے دے دیتا ہے کہ جو حکومت کے حق میں جائیں، اللہ بچائے۔ تو ہمارے ہاں ایسا کوئی منصب ہے نہیں سرکاری، ہندوستان میں بھی نہیں تھا، لیکن جس کو عام لوگ اور علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہوں تو اس کو مفتی اعظم علماء لقب دے دیتے تھے، علماء دے دیتے، عوام دے دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، لہذا پورے ہندوستان کے مفتی اعظم سمجھنا چاہیے ان کو۔ تھے تو مفتی اعظم اور بڑے اونچے درجے کے عالم اور فقیہ، آج ان کی فتاوی جو ہیں وہ پوری طرح مکمل بھی شائع نہیں ہو سکے، اتنے زیادہ ہیں، 10 جلدوں کے اندر بھی مکمل نہیں ہوئے، اتنے بڑے فقیہ اور مفتی ہیں۔ لیکن جب دارالعلوم دیوبند جاتے تو راستے میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑتے تھے، تو وہاں جا کر اس بیوہ سے پردے کے پیچھے پوچھتے تھے، بیوی تمہارا کوئی کام ہو، کوئی سودا سلف لانا ہو تو مجھے بتا دو۔ تو وہ بیوہ اس کو کوئی بتا دیتی تھی کہ مجھے فلاں چیز بازار سے لانی ہے۔ تو پہلے بازار جا کر ان بیواؤں کا سودا سلف خرید کر اور وہ لا کر بیواؤں کو پہنچاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ بیوہ یہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے، غلط لے آئے، یا میں نے تو اتنا منگانے کو کہا تھا آپ کم لے آئے۔ تو کہتے بیوی فکر نہ کرو، میں بھی جاتا ہوں اور جا کر جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی تلافی کرتا ہوں۔ تو وہ بیواؤں کو پہلے ان کے کام کر کے، وہ جو حدیث میں فرمایا جو اپنے بھائی کی یا بہن کی حاجت میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے صبح کو پہلا کام یہ کرتے تھے، پھر جا کر دارالعلوم دیوبند میں یا سبق پڑھاتے یا فتوی کا کام کرتے۔ انہی کے بارے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور چونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے براہ راست، اور فتویٰ میں بھی ان کے شاگرد تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقام پر دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی غلط بات کہتا تو فرماتے گویا آپ کا مطلب شاید یہ ہوگا، اس کی تعویل کر کے اس کو صحیح محمل پر محمول کر کے اس کو بتا دیتے، گویا آپ کا مطلب شاید یہ ہوگا، حالانکہ وہ بات غلط کہہ رہا ہے، لیکن غلط بات کو صحیح کر کے اس کی تعویل کر کے اس کو اس طرح کہہ دیتے۔ یہ نہیں کہتے بھائی تم غلط بات کر رہے ہو، فضول بات کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، بلکہ اس کی تعویل کر کے اس کو متنبع کر دیتے تھے کہ صحیح مفہوم یہ ہونا چاہیے تمہارا، اور تمہارے الفاظ سے شبہ ہو رہا ہے غلط بات کا۔ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ کسی کی کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کی حتی الامکان تعویل کرے، یعنی شاید اس نے اس لیے کر لیا ہوگا، شاید اس لیے کر لیا ہوگا۔ تو اگر فرض کرو
کہ مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ کسی آدمی کو جماعت کا وقت ہو رہا ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے اور وہ کہیں اور جا رہا ہے مسجد کو چھوڑ کر، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ بٹھاؤ کہ بھائی یہ تاریخ جماعت ہے، یہ مسجد کی جماعت سے متنفر ہو کے بھاگ رہا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا، تو دل میں یہ بات لاؤ کہ اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ جس میں اس کو بیت الخلاء جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر اس کا کوئی شخص بیمار ہے جس کی فوری امداد کی ضرورت ہے، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آیا. تو ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی جب غلطی سمجھ میں آئے یا سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ اس کو دل میں یہ سمجھے کہ یہ برا ہے، اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرے، اس کا کوئی صحیح محمل تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اس صحیح محمل کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملہ کرے. پتہ نہیں اس کا اب تو اللہ جل جلالہ سے کیا تعلق ہے. ارے بھائی ہمیں تو لوگوں کا ظاہر نظر آتا ہے، ظاہری حالت نظر آتی ہے، کسی کے دل کا اللہ تعالی کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. لہذا کسی بھی شخص کو مطلق برا سمجھنا یہ درست نہیں. کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کس قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اخلاص ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک عورت تھی، اللہ بچائے فاحشہ عورت تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ کتے کو پانی پلا دیا یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے مجھے چاہیے کہ اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کروں. تو اس نے پانی پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس تعلق کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی شخص کے بارے میں کہ جیسے بعض اوقات کہتے ہیں جہنمی ہے، دوزخی ہے وغیرہ. یہ ہم چاہے کتنا ہی برا نظر آ رہا ہو دیکھنے میں، لیکن اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ فاسق ہے، یہ یعنی اپنے دل میں یہ فیصلہ کرنا. فتوے کی ضرورت پیش آ جائے تو حکم شرعی بتانا ضروری ہے، لیکن اپنے دل میں حتی الامکان اس کی کوئی تعویل کر لی جائے اور سمجھ لیا جائے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے. تو اس کو آپ اس کے کسی کام کو برا سمجھو، ہو سکتا ہے اس کا کام وہ برا ہو رہا ہو، حتی الامکان تعویل کی کوشش کرو، تعویل نہ بنے تو برا سمجھو، لیکن اس آدمی کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ یہ جہنمی ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے اس کو عذاب ہوگا. اس کا عذاب ثواب کا فیصلہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بس صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے. خلاصہ یہ کہ حتی الامکان کسی مسلمان کے عیب کی اگر خبر ملے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، اس کو تشہیر نہ کرو، بغیر کسی ضرورت کے تشہیر نہ کرو. ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو بے شک اس صورت میں بتا دینا چاہیے. اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح دوسروں کے عیب چھپانا اس کی فضیلت آئی ہے اور لوگوں کی عیب بیان کرنا اس کی مذمت آئی ہے، اسی طرح خود اپنی، یہ بات بھی ہمیشہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی کہ خود اگر اپنے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا العیاذ باللہ تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو اس کو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات تو اللہ بچائے فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ میں نے دیکھو اتنا بڑا گناہ کیا. اس کو گناہ یا تو سمجھتے نہیں یا یہ کہ قابل فخر سمجھتے ہیں کہ میں تو اتنا ماڈرن ہو گیا ہوں، اتنا مغرب زدہ ہو گیا ہوں کہ میں نے
اس کی میں نے یہ جرات بھی کر لی. اللہ بچائے. بعض لوگ تو فخر کے طور پر کرتے ہیں، وہ تو اللہ بچائے، مجھے اندیشہ ہے ان کے اوپر کفر کا. لیکن بعض لوگ اپنے گناہگاری بیان کرنے کے لیے ہے کہ بھئی میں گناہگار آدمی ہوں، اور گناہگار ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی گناہ دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا. یہ بات بھی غلط ہے. ارے اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، اس کو بیان کرتے مت پھرو، یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا سبب اور اس کی دلیل یا اس کی مثال بیان کرنے کے طور پر بھی اپنا گناہ کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ چونکہ یہ فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی، تو اس مسلمان میں خود بھی تو داخل ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کو چھپا کے رکھے، اس کو کہیں بیان نہ کرے، الا یہ کہ اصلاح کے لیے اپنے کسی مصلح سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مربی سے اپنے، وہ اس سے تنہائی میں کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اس کی کوئی تدبیر بتائیے کس طرح میں نکلوں اس سے. وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں بلا وجہ کسی کے سامنے، دوستوں کے سامنے، بعض اوقات جو ہے آدمی دوست یاری میں دوستوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. چھپا کے رکھو اس کو. اور جب اللہ تعالیٰ تم چھپا کے رکھو گے اس طرح کہ سوائے تمہارے اللہ کے کسی کو اور کو پتہ نہیں ہے، اور تم نے اپنے اللہ سے اس سے توبہ کر لی، اس پر استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، بس معاملہ ختم ہو گیا. امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہوگا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ اپنا بازو اس کے اوپر رکھیں گے، یعنی جیسے کوئی خفیہ طریقے سے کسی سے بات کرتا ہے. اللہ کا بازو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شفقت کے ساتھ جیسے کسی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تم نے اس وقت فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ جی ہاں یا اللہ میاں میں نے یہ گناہ کیا تھا. کہا فلاں وقت گناہ نہیں کیا تھا؟ کہ جی گناہ کیا تھا. کہا کہ فلاں وقت نہیں، ان کے بہت سارے گناہ شمار کرائیں گے اللہ تعالیٰ، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اب وہ سمجھے گا کہ جی سارے گناہ تو میرے سامنے آ گئے، اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو یقیناً مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا. آخر میں جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، یعنی یہ گناہ صرف تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور کسی کو معلوم نہیں، اور میں نے وہاں پر تمہاری ستاری کی، تمہاری عیب کو چھپایا. تو جب میں نے وہاں چھپایا اور تم نے بھی اس کو کہیں اور ظاہر نہیں کیا، تو آج تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بس اپنا معاملہ اللہ سے رکھو، کسی دوسرے کے سامنے اس کا بیان نہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر وہاں پر بھی ستاری فرمائیں گے. لیکن بس یہ کرو کہ اس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ستاری کی، اس طرح انشاءاللہ آخرت میں بھی ستاری فرمائیں گے. تو اپنے گناہ کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرو اور کسی کے سامنے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.